اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الملک القدوس السلام المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون الحمد للہ الذی جعلنی من امت سید المرسلین ومن المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واہلک عدوهم ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پچھلی 3 نشستوں سے پروردگار عالم کا خاص کرم رہا، ہر بار اسی کے اذن سے ہم بڑھتے ہیں، اسی یقین کے ساتھ بڑھتے ہیں کہ پروردگار ہماری ہر کوشش پر تیری نظر ہے، کیونکہ ہماری نظر تیرے چہرے پر ہے۔ جب ہم تیرے چہرے پر نگاہ رکھ کر کوشش کرتے ہیں تو یقیناً تو ہماری کوششوں میں، ہماری توفیقات میں اضافے کرتا ہے۔ ان سعیکم لشتی، اس ایک جملے پر ساری زندگی بھی اگر تمام گزار دی جائے غور و فکر کرتے ہوئے تو بھی کم ہے کہ انسان ہر طرح سے کوشش ہی تو کر رہا ہے، رب کی خوشنودی کے لیے کوشش کر رہا ہے، رب کی عبادت، رب کی جانب بندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اپنے اخلاق کو نکھارنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے اہل و عیال کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کی کفالت کی کوشش کر رہا ہے، یعنی ہر اینگل سے آپ ہر پرسپیکٹو سے دیکھیے تو یہ لفظ انڈیور، اسٹرائیو، اسٹرگل، یہ ہماری زندگی میں ایک بہت پروفاؤنڈ میننگ رکھتا ہے۔ اس کی ہزارہ کونوٹیشنز ہو سکتی ہیں اور ہزارہ اس کے ابھارنے کے، انہینس کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، یہ ہے۔ لیکن بس ایک چیز رب نے بہت واضح کر لی ہے کہ اللہ کا جو راستہ ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں شریعت کو چھوڑ کر طریقت کے ذریعے صرف اللہ کی بارگاہ میں آؤں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یاد الہی کو دل پہ حاوی رکھوں، دماغ پہ حاوی رکھوں، دل میں رب کو بسائے رکھوں اور سجدے میں سر کو نہ جھکاؤں، کیوں میرا تو وجود جھکتا ہے۔ جی یہ سب باتیں ہیں، یہ سب باتیں روحی اور جسمی لقل فدا ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ہم نے ہلکی سی گفتگو کی تھی کہ اللہ نے ہر چیز پیرز میں بنائی ہے، تو سورس اینڈ سنک کو آپ کبھی جدا نہیں کر سکتے، پیرز کو آپ کبھی بھی توڑ نہیں سکتے ہیں، کہ اگر اسپرچویلٹی ہے تو اس کے ساتھ ریلیجیوسٹی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ چیز یوتھ کو سمجھانا ہمیں بہت ضروری ہے، جو یہ کہتی ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ آف گاڈ از ڈفرنٹ۔ انڈرسٹینڈنگ آف گاڈ ڈفرنٹ کیسے ہو سکتی ہے اگر وہ اس انڈرسٹینڈنگ سے میل نہیں کھاتی ہے جو اللہ کے رسول بیان کر گئے، جس انداز سے رسول نے رب کو بتایا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں رب نہیں سما سکتا تھا اگر ہمیں رسول نہ سمجھاتے، اور رب نے ہی اپنے آپ کو مینیفیسٹ کیا اپنے ناموں میں، اور رسول نے انہیں ادا کر کے دکھایا۔ اگر رحمان
رسول اگر رحم نہ کرتے، اگر رسول عطا نہ کرتے، اگر رسول معاف نہ کرتے تو ہم ان ناموں کی تصویروں کو کیسے سمجھ پاتے؟ یہ نام ہمارے لیے صرف الفاظ رہ جاتے، مگر ان کو رسول نے ایک تصویر دی، ایک شکل دی کہ دیکھو اس طرح سے معاف کرتے ہیں۔ تب ہمیں پتا چلا کہ اچھا افو درگزر اگر اللہ کے رسول کا ایسے ہے تو اللہ کا کیا ہوگا۔ صبر کر کے دکھایا رسول نے، تو ہمیں پتا چلا اچھا کہ یا صبور و اللہ ہے، اور اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ جو اللہ تک لے جانے کے لیے دنیا میں آیا ہے وہ کیسے صبر کرتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کبھی بھی اتنی اسپرچویلٹی کو جب ایلیویٹ کرتے ہیں تو کبھی بھی اس فزیکل باڈی عبادت کی آپ نہیں بھلا سکتے ہیں، اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رب نے ہر لحاظ سے چاہا ہے کہ مکمل انداز سے اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور جو نہیں کرتے ہیں، جو اس طرح سے جھٹلاتے ہیں، جو ہم نے ایک گفتگو کی تھی پروردگار عالم کے حضور کہ جس نے ایک چھوٹا سا وہ بنتا ہے، دو مارجنز بنتے ہیں ایکچولی، دو کالمز بنتے ہیں ایکچولی، کہ جو عطا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور بہترین کلمے کا اقرار کرتا ہے۔ اور بہترین کلمہ کیا تھا؟ ہم نے کچھ ائمہ علیہ السلام اور اسکالرز کی روایات کو یکجا کر کے یہ خلاصہ پیش کیا تھا کہ حسنہ جو ہے، بہترین کلمہ جو ہے، وہ صرف نیکی نہیں ہے بلکہ ولایت۔ بہترین کلمہ جو ہے وہ ولایت ہے، ولایت اللہ، نبی اور امام، ٹھیک؟ تو جو اس کا اقرار کرتا ہے ان کی اللہ توفیقات میں اضافہ کر دیتا ہے، انہیں یسرا کی بشارت ہے، ان میں اللہ اضافے کرتا ہے۔ ان کی کوششیں جو کہ یہ کر ہی رہے ہیں، ان کوششوں میں اضافے کو اگر میں اپنی جانب سے ایک لفظ آپ کے آگے پیش کروں، غیبی مدد آ جاتی ہے۔ کوشش آپ کی ہے، ہاتھ آپ کے ہیں، لیکن ہاتھ آپ کے ہیں مگر ونڈرز کر رہے ہیں، اور آپ خود حیران ہیں کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ بے شک پروردگار تیری غیبی مدد ہے۔ اور اگر میں یہ بات کہوں تو بالکل غلط نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول سے روایت ہے، اصحاب بدر آپ کو یاد ہوگا 313 تھے، اور کفار بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 1000 کا مجمع تھا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے، ہم کمزور ہیں، ہم تعداد میں کم ہیں۔ رسول نے کہا کوئی فکر نہیں کرو، ایک ہلکی سی نیند، ایک شارٹ نیپ جسے کہتے ہیں نا، پاور نیپ جیسے، ایک چھوٹی سی نیند انہوں نے لی، پھر اٹھے اور جنگ کے میدان میں اترے۔ اور بدر کی جنگ جیسی تھی تاریخ میں، ایسی کوئی جنگ نہ دیکھی کسی نے۔ اور اصحاب بدر کے جو مرتبے تھے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بہت سراہا، ان کی بہت پذیرائی کی، ان کے بہت درجات بلند کیے، اور انہیں مفلحون کا درجہ دیا، ان کے بہت اللہ نے ان کی مثال بلکہ دی ہمیشہ کے لیے اصحاب بدر کی۔ لیکن ایک جو بدر کے میدان میں ایک جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ کفار کو یوں لگ رہا تھا جیسے یہ 313 نہیں بلکہ کئی ہزاروں کا مجمع ہے۔ تو لوگوں نے بعد میں رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بات تھی؟ رسول نے کہا یہ فرشتے آئے تھے، یہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد آئی تھی، غیبی مدد۔ تمہیں محسوس ہو رہا تھا کہ تم ظاہراً 313 ہو، مگر ایک ایک کے اطراف جو اللہ کے پاورز تھے۔ اب یہاں آ کر یہ جملہ آپ کے آگے نظر کرتی ہوں، یہ بھی ہمیں ائمہ علیہ السلام نے کہا، جب ہم اللہ کے ناموں کو کثرت سے پڑھتے ہیں، جیسے ہم یا رحمان پڑھتے ہیں، تو اگر اس کا جو عدد ہے تو وہ اتنے عدد کے فرشتے آ جاتے ہیں ہمارے لیے رحمت برسانے کے لیے۔ اگر ہم یا رزاقو پڑھتے ہیں تو جتنے عدد یا رزاقو کے ہیں، اللہ اتنے در ہمارے لیے کھولتا ہے، مدد کے اتنے ہی ہاتھ ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ تو اس قسم سے اگر ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر کہ اللہ کی جانب سے اگر غیبی مدد نہ ہوتی، بخدا لمحہ بھر انسان اپنی کوششوں پر یہاں تک نہیں پہنچ پاتا جہاں پر وہ ہے۔ کم از کم میرا تو یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس ہی عقیدے کے سہارے
ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ کے حضور اپنی کوششوں کو پیش کر کے کہے کہ پروردگار تیری عبادت کرتے ہیں اور اس تیری عبادت کے لیے بھی تیری مدد درکار ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار بغیر تیری غیبی مدد کے کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارے کسی عمل میں کامیابی ہو. حتیٰ کہ یہ کہ کوشش ہماری ہے، جسم ہمارا ہے، نیت ہماری ہے، نامہ اعمال ہمارا ہے، مگر تیری دی ہوئی توفیق اگر نہ ہو تو کسی بھی دوا میں شفا نہیں ہے، کسی بھی رزق میں لذت نہیں ہے، کسی بھی امر میں خوشی نہیں ہے اگر تیری توفیق نہ دو. تیری دی ہوئی توفیق کا شکریہ اگر ادا نہ کیا جائے تو اضافے نہیں. تو لہٰذا ایک یہ سیٹ ہوا جو عطا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. یعنی آپ کو یہ بھی ہلکا سی ہم نے گفتگو کی تھی، کچھ لوگ پیسے سے عطا کرتے ہیں، کچھ لوگ محنت سے عطا کرتے ہیں، کچھ ایفرٹ سے عطا کرتے ہیں. ہر ایک کا کنٹریبیوشن سوسائٹی میں الگ الگ ہے. ایک مجلس کی مثال لے لیجیے آپ، ہمارے پاس اس سے بہترین مثالیں اور کیا ہو سکتی ہیں. ایک مجلس کو سپانسر کر رہا ہے پیسے سے، ایک فرش بچھا رہا ہے اپنی محنت سے، انتظامات کر رہا ہے، ایک نیاز نظر پریپئر کر رہا ہے، ایک اس کے پیسے دے رہا ہے کہ وہ خرید سکے، کوئی آ کر پڑھ رہا ہے، کوئی ممبر سنبھالے ہیں، کوئی سوزخانی سنبھالے ہوئے ہیں. غرض کے ایک انتظامیہ ہے، ایک ذاکرین ہے، ایک مینجمنٹ ہے. تو یعنی ہر چیز جو ہے وہ جب کمبائن ہوتی ہے، جوائنٹ وینچرز جب ہوتے ہیں تبھی ایک شکل نکھر کے آتی ہے. تو لہٰذا پروردگار تیری توفیقات میں اضافے ہوتے ہیں، جو عطا کرتے ہیں یعنی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور جو اقرار کرتے ہیں یعنی جو ایمان رکھتے ہیں ولایت پر اور سچے کلام پر اور تیری کہی ہوئی بات پر، تیرے قرآن پر، ان کی توفیقات میں اضافے اور غیبی مدد آتی ہے. on the other hand جو لوگ بخل کرتے ہیں، اللہ اکبر، جو بخل کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، یعنی جو منکر ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں، جو جھوٹ سمجھتے ہیں سچی بات کو، ٹھیک، انہیں مشکلات کی طرف ڈھکیل دیا جاتا ہے. اور اس کے لیے قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ جب وہ گڑھے میں گریں گے تو تردہ، ان کا مال، ان کے جب وہ گڑھے میں جائیں گے ان کا مال ان کے کچھ کام نہیں آنے والا ہے. اور یہ تردہ کے بارے میں جو ترجمے اور تفاسیر ہمیں ملتی ہے اس میں کہا گیا یہ گڑھا جو ہے قبر بھی ہو سکتی ہے، جہنم بھی ہو سکتا ہے، غفلت بھی ہو سکتی ہے. اور یہ گڑھا جو ہے ایک ایسے ویل سے تشبیہ دی گئی ہے جو ہم نے اپنے انداز سے گفتگو کی تھی کہ کبھی کبھی انسان ہر چیز کا نعم البدل ڈھونڈتا ہے نا، کہ اچھا یہ نہیں تو یہ کمپنسیشن. کمپنسیشن بھی ایک بہت بڑا لفظ ہے. بالفرض کسی کی آئی سائٹ کمزور ہے، کوئی بات نہیں، اینک پہن لینے سے، گلاسز پہن لینے سے، نمبرڈ گلاسز پہننے سے وہ کمزوری کمپنسیٹ ہو گئی نا. اچھا خدا نہ کرے کسی کو لمپ ہے، وہ نہیں چل سکتا، اچھا اب تو پیر بھی لگ جاتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہر چیز کا کمپنسیشن کچھ حد تک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. مگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا نعم البدل نہیں ہوتا ہے. تو مال سے انسان بہت کچھ خرید سکتا ہے اور بہت کچھ نہیں بھی خرید سکتا. یہاں آ کر ہم نے ایک چھوٹی سی مثال پیش کی تھی کہ ماں باپ اپنے بچوں کو مال دے کر ان کے لیے آسائشیں تو خرید سکتے ہیں مگر ان کے لیے اچھا نصیب نہیں خرید کر سکتے. تو اچھا نصیب اگر چاہیے تو اس کے لیے کردار دیجیے، اس کے لیے ایمان اور اخلاق سکھائیے، اس کے لیے تربیت دیجیے، اس کے لیے اللہ کے حضور اتنی عاجزی سے دعا کیجیے کہ رب بگڑی ہوئی کو بنانے والا ہے. اگر انسان اب آگے آنے والی ہے یہ آیت کہ اگر انسان
اس گڑھے میں گر جائے تو کیا وہ کبھی نکل نہیں سکتا؟ اب آگے یہ آیت کو سنیے. بہرحال اب خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے نہ کما سکا اس کا مال نہ اس کی اولاد. اب ہم 12ویں آیت کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں. بے شک ہمارا ذمہ راہ دکھانا ہے. بے شک ہمارا ذمہ راہ دکھانا ہے، جس پر ہم نے پہلی جو پارٹ 1 تھا سورہ لیل کا، اس پر ہم نے ایک چھوٹی سی 2 جملے عرض کیے تھے کہ انسان کا ایک انیٹ ہادی ہوتا ہے، یعنی میری فطرت، میرے انسٹنکٹس، پھر میرے انٹیوشنز. ایک انسٹنکٹ سے بات باہر کی طرف آئی، میرے انٹیوشنز جو میرے ذہن پر آتے رہے، اور جس کے لیے ہم نے کہا تھا وہ رب جو شہد کی مکھی کو ہدایت دیتا ہے بطور وحی، بذریعہ وحی، کیا وہ آپ کو اور مجھے نہیں دے گا؟ کیوں؟ کیا اس نے تاریخ میں مادر موسیٰ کو وحی کر کے بتایا نہیں تھا کہ کس طرح سے کیا کیا جائے؟ تو لہٰذا رب ہمیشہ انسان کو ہر انداز سے گائیڈ کرتا ہے. انسان میں اتنی سینسٹیوٹی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی زبان سنے اور سمجھے. یہ ہم نے پہلے اپنے گزشتہ لیکچرز میں ایک بات عرض کی تھی کہ واقعات میں رب بولتا ہے. انسان کو چاہیے واقعات کی بولی سمجھے کہ کیا جو میرے اطراف، میری انوائرمنٹ میں جو ہو رہا ہے اس سے مجھے کیا سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اطراف بھی انسان کے اس کو گائیڈ کرتے ہیں. پھر الفاظ، اور ایک اور چیز ہے، کبھی کبھی کسی کے منہ سے نکلی بھی کوئی بات آپ کے سوال کا جواب بن جاتی ہے. یہ بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے. ہم ہر چیز کو اگر اللہ سے ریلیٹ کر لیں، بخدا ہماری زندگی میں ایک انسیڈنٹ، ایک لمحہ ایسا نہیں گزرے گا کہ ہم یہ کہیں کہ ارے یہ چیز خامخواہ ہو گئی. ہم یہ کہیں گے یہ سب کچھ مصلحتاً ہو رہا ہے، اس میں چھپا ہوا کوئی اللہ کا پیغام ہے، کوئی اللہ کا اشارہ ہے. کیونکہ رب نے قرآن میں ہر جگہ کئی بار کہا ہے کہ سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ کی نشانیاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. آیات جسے کہتے ہیں، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات الہی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں. یہ آیات وہ ورسز نہیں بات ہو رہی، یہ آیات نشانی کی بات ہو رہی ہے. سمبلز اللہ کے اتنی جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں جو صرف غور کرنے والے سمجھتے ہیں، جو صرف تدبر کرنے والے، کانٹمپلیٹ کرنے والے سمجھتے ہیں. تو ٹھیک ہے، تو الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. اور عقل تو بہت بڑی ہادی ہے نا، عقل بہت بڑی ہادی. عقل کا تعلق اصل سے ہے. عقل کہتے کسے ہیں؟ عقل کی ایکچوئل ڈیفینیشن یہ ہے وہ چیز جو اصل تک لے جائے، وہ چیز جو عقل سے دور، اصل سے یعنی اوریجن سے دور کر رہی ہے، میرے سورس سے دور کر رہی ہے، وہ عقل نہیں ہے، وہ عقل جیسی لگتی ہے. کیونکہ ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ اتنے ورلڈلی طور پر عقل مند ہیں، بڑے بڑے ٹیکنالوجیز کرتے ہیں، ریسرچز کرتے ہیں، اچیومنٹس کرتے ہیں، لیکن بیسکس رب کو نہیں پہچانتے. جو انسان کی فطرت میں ہے کہ اس کا اوریجن کون ہے اور وہ کہاں سے آیا ہے اور اس کا کل کیسے ہونا چاہیے، کچھ نہیں پہچانتے. تو ہم کہتے ہیں یہ کیسے عقل مند ہے؟ ان کی تو عقل معاوف ہو گئی ہے، عقل ختم، عقل پہ پتھر پڑ گئے ہیں. یعنی عقل ہے مگر اس پہ پتھر پڑ گئے. یہ محاورے جو ہے وہ یوں ہی نہیں بنتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ضرور ہوتی ہے. تو لہٰذا عقل کو اپنی اللہ تک پہنچنے کے لیے استعمال کیجئے. یہ ہے انسان کے انر سورسز. اور آؤٹر سورسز میں تو اللہ اکبر جو سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کا رسول جو کتاب لے کر آیا، وہ امام، یہ تو اصل سورس ہے. اس کو نہ انر سورس نہ آؤٹر سورس، یہ ایکچولی ہدایت کے پیغمبر یہی ہے، کتاب اور وارث کتاب. تو یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود
پھر بھی اگر انسان گمراہ ہوتا ہے تو یہ تھوڑی سی حیران کن بات ہے. اور بے شک ہماری ہی آخرت اور دنیا ہے. 13 آیت، بے شک ہماری ہی آخرت اور دنیا ہے. بہت حیرت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، بہت حیرت کی بات ہو رہی ہے. ہم لوگ یہ کہتے ہیں دنیا ہماری، آخرت اللہ کی. تو دنیا تو ہماری ہے، ہم جس طرح چاہیں استعمال کریں. دنیا ہماری ہے، ہم نے اپنی کوششوں کا صلہ پایا ہے. یہاں رب اس مسکنسپشن کو دور کر رہا ہے کہ غلط فہمی میں نہ رہنا، آخرت تو میری ہی ہے کیونکہ تم بے بس ہو. وہاں پر چونکہ تمہارا نامہ اعمال بند ہے، کیونکہ میدان اعمال بند ہے نا، میدان نہیں ہے وہاں تمہارے لیے عمل کا. دنیا میں تمہارے لیے یہ ارینا آف ایکشن ہے، وہ ارینا آف کانسیکوینسز ہے. تو تم کہتے ہو آخرت اللہ کی، اور دنیا چونکہ ارینا آف ایکشن ہے اور تم اس یہاں کے بادشاہ ہو، تم جو مرضی جہاں مرضی کر سکتے ہو، تو تم سمجھتے ہو دنیا تمہاری ہے. نہیں، اس مسکنسپشن کو ہٹا دو اپنے دماغوں سے. یہ دنیا بھی میری ہی ہے، میرے ہی اذن سے یہاں تمہیں کچھ ملا ہے. جو تم سمجھتے ہو کہ تمہاری اپنی فضیلت ہے، وہ میرا ہی دیا ہوا ہے. اس دنیا میں بھی میرا دیا کر کھاتے ہو، اس دنیا میں بھی میرا ہی دیا پاؤ گے. تو بہترین ٹرانزیکشن یہ ہے کہ اس دنیا میں بجائے اس کے کہ ہر چیز پالو، اسے سپرد کرو اللہ کے حضور، جس کا نام ہے قرضہ حسنہ. رب نے کہا نا، کون ہے جو مجھے قرضہ حسنہ دے گا؟ کون ہے جو یہ سب کچھ نیکیاں اللہ کے پاس خوشنودی الہی کے لیے پیش کرے گا اور اس کے عوض میں اسے کئی ملٹیٹیوڈز میں اضافے کر کے لوٹا دوں گا؟ تو جنت پھر کیا ہوئی مومنات؟ جنت ریکلیم لینڈ ہوئی ہماری. اس دنیا میں لوگ بہت کچھ یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہمیں اس سے اچھا آخرت میں ملے گا. کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو ایسی سوچ رکھتے ہیں، اور کتنے صابر اور شاکر اور متوکلین ہیں، یعنی توکل ہے اللہ پر، یقین ہے اللہ پر کہ وہاں ضرور دے گا. اور یہاں چھوڑنے کے 2 انداز ہیں. ایک تو ہے بے بس ہے، کیا کریں، اختیار میں ہی نہیں ہے، چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. چلو کم از کم یہ ڈھارس تو ہے، یہ امید تو ہے کہ وہاں مل جائے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اگر تھوڑی اور کوششیں کریں اپنی اس دنیا کے لیے تو وہ بہت کچھ بنا سکتے ہیں. لیکن ان کی کوششیں اب کنورج ہو گئی ہیں. وہ اگر اتنی محنت اس دنیا ہی میں محل بنانے اور اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنے اور اپنے لیے ایک گاڑی سے دوسری، دوسری سے تیسری، اور یوں انتہا جس کی ہے ہی نہیں، لمٹلیس خواہشات، اگر پوری زندگی، کیونکہ دیکھیے انیشیلی 30 ایئرس تو ہمارے اسٹیبلش ہونے میں ہی لگ جاتے ہیں، پہلے 20 سال تو تعلیم حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں، پھر جو 20 سے 30 سال کی زندگی ہے، میں ایک اندازن گفتگو کر رہی ہوں، ایک اندازہ بیان کر رہی ہوں. ہر انسان کی اسٹیبلٹی اور ہر انسان کی اسٹرگل مختلف ہے. کچھ لوگ 50 سال تک اسٹرگل کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ 20ویں سال میں وہ کچھ پا لیتے ہیں جو لوگ 60ویں سال میں نہیں پاتے. تو ہر انسان کی اچیومنٹس ڈفرنٹ ہوا کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ہر انسان کا سپورٹ سسٹم ڈفرنٹ ہوا کرتا ہے، لہٰذا میں ایک جنرل گفتگو کر رہی ہوں. تو 30 ایئرس تک کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی تو تھوڑا سا آہستہ آہستہ پیر جمنا شروع ہوئے ہیں، فیملی لائف شروع ہوتی ہے. اس دوران میں انسان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. پھر 40 سے 50 اور 60 سال کی عمر میں انسان اپنے آپ کو بزنس ٹائکون سمجھنے لگتا ہے کہ میں جو ہے اپنے کاندھوں پر ہر چیز، اپنے بازوؤں سے ہر چیز پا سکتا ہوں. پھر آہستہ آہستہ 70-80 ایئرز، اللہ اتنی طول عمر کرے، یہاں آ کر احساس ہوتا ہے کہ پوری زندگی تو دنیا ہی میں گزر گئی
اور آخرت جو بہترین جگہ ہے، اولا ہے، اعلیٰ ہے، بڑھ کر ہے، بہتر ہے، اس کے لیے کچھ زیادہ جمع ہی نہیں ہوا. یہ کوششیں تھیں مگر اس دنیا کی تھی، اس ٹریڈ مل پہ دوڑنے والے انسان کی طرح، جو دوڑ تو رہا تھا مگر اس کی ساری ٹرانزیکشنز اسی دنیا میں ہی رہ گئے، اس دنیا تک کچھ نہیں پہنچے. تو ایسا انسان کبھی نہ ہو جائے، کہیں ایسی سوچ نہ ہو جائے. رب نے کہا یہ دنیا بھی میری ہے اور آخرت بھی میری ہے، اور تو میں نے تم کو خبردار کر دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے. 14th آیت، تو میں نے تمہیں خبردار کر دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے، نہ داخل ہو سکے گا اس میں مگر یہ کہ وہ بہت سخت ہوگا. اللہ اکبر. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَصْلَىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى. وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں إِلَّا الْأَشْقَى، إِلَّا سوائے ان کے جو اشقا، شقی ترین، شقی موسٹ ڈسپیکیبل، موسٹ ریجڈ، موسٹ وکڈ، شقی، سخت ترین. بہت تکلیف دہ لفظ ہے یہ، بڑا ہی تکلیف دہ لفظ ہے. کیونکہ اب تک کی جو گفتگو ہم کرتے آئے اس میں رب نے کہا میں تمہاری کوششوں میں اضافہ کر رہا ہوں، توفیقات بڑھا رہا ہوں، تمہیں غفلت سے نکال رہا ہوں، تمہیں سپورٹ کے لیے زوج دے رہا ہوں. اور کتنی خوبصورت باتیں کی رب نے، اور کہا کہ ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے آرام ہے جو اقرار کرتے ہیں، اور جہنم ہے ان کے لیے جو، اور مصیبتیں ہیں ان کے لیے، گڑھا ہے ان کے لیے جو تباہی کے راستے پہ جا رہے ہیں. یعنی اتنی رحمت کے ہوتے ہوئے کیا تمہارا انسائیڈ ہادی ہے، تمہارا آؤٹ سائڈ ہادی ہے، تمہارے اندر کیا کچھ نہیں ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر انسان مصیبت میں گھر جائے تو اس سے زیادہ شقی اور کون ہوگا، اس سے زیادہ شقی اور کون ہوگا. اور یہ آگ کہاں سے لگی ہے، یہ آگ کون لے کر آیا ہے. بس ایک آپ کے آگے اینیکڈوٹ پیش کر دوں. یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کتابوں میں. شاہ عبد اللطیف بھٹائی، شاہ عبد اللطیف بھٹائی، ان کی ماں نے بچپن میں، وہ 3 یا 4 برس کی عمر میں تھے، گاؤں میں رہتے تھے، صحرا میں بچے لکڑیاں چن کے لاتے تھے اور رات کو چولہا جلتا تھا. تو ایک بار لکڑیاں چننے گئے اور لکڑیاں نہیں ملی. تو بیٹا نے کہا کہ اماں لکڑیاں نہیں ملی. تو ماں نے کہا آگ نہیں جلے گی پھر. تو کہا نہیں ماں، آگ تو کہیں بھی نہیں ملی. تو ماں نے کہا اچھا جا جہنم سے لے آ. تو بیٹے نے کہا ماں جہنم میں تو آگ ہوتی ہی نہیں ہے، جہنم میں آگ ہوتی ہی نہیں ہے. دیکھیے صوفی بزرگ جو ہیں وہ بچپن میں بھی اتنی برہان کی باتیں کرتے ہیں. ماں جہنم میں تو آگ ہوتی ہی نہیں ہے، یہ تو دنیا سے آگ ہم اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، بس وہاں آگ نہیں ہوتی ہے، یہاں سے ہی آگ لے کے جائی جاتی ہے. یہیں سے ہی انتظامات ہم اپنے لیے کرتے ہیں. غیبت کی تو ہم نے اپنے لیے ایک مردہ بھائی کے گوشت کا پلیٹر بھیجا جہنم میں. وہاں تھوڑی تھا، ہم نے وہ بھیجا کہ خدا نہ کرے اگر ہماری غیبت، ہمارے بہتان، ہماری چغلیاں، ہماری برائیاں یہ اس طرح سے ہمیں لوٹائی جائیں گی. تو کہاں سے آیا وہاں پر وہ سامان؟ ہم ہی نے بھیجا نا. ایک مثال یہ جو آپ کے آگے، اور یہ بھی قرآنی مثال ہے نا کہ غیبت کرنا یعنی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو اس دنیا میں تو ہم مردے بھائی کو کھا نہیں رہے ہیں،
وہ اس دنیا میں ملتا ہے پھر. تو یعنی وہ یہ ہمارے اپنے کرتوت ہے. یہ شقی پھر یہی انسان ہے. سخت کس حد تک سخت ہے یہ, کس حد تک سخت ہے یہ. تو لہٰذا یہ آگ جو ہے اس دنیا میں پھر اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے, یہ سب برائیاں اگر اس دنیا میں ہیں تو دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز رب نے خلق کی, دنیا کے لیے ہم کہتے ہیں کہ پتا نہیں ہل سکتا اس کی مرضی کے بغیر, پھر یہ سب کچھ اللہ ہم سے دور کیوں نہیں کر دیتا؟ جس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ زہر زمانے میں ہے, دنیا میں زہر ہے نا, زہر ہے, سائنائڈ ہے, یہ ہے وہ ہے, کیا کیا ہے, جو بھی. جب تک ہم کھاتے نہیں ہیں ہم محفوظ ہیں, جب تک ہم کھاتے نہیں ہیں ہم محفوظ ہیں. جس لمحے زہر ہمارے زبان پر آیا وہ چیز ہمیں نقصان دیتا ہے. بس یہاں اتنی سی مثال آپ کو دینی تھی. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہیں لیکن ان کے اوپر ایک چیز لکھی ہے, پوائزن, کوشس, کوشن, یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے نا, ڈینجر سائن بھی بنا دیتے ہیں. اور پھر کیا لکھتے ہیں کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, کیونکہ بڑے کے لیے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ بڑے میں اتنی عقل ہے کہ وہ اس کو کنزیوم نہیں کرے گا, اس کے قریب نہیں جائے گا. بچہ چونکہ نا سمجھ ہے, نادان ہے, لہذا بڑے کا کام ہے کہ اس سے دور رکھے. اب اس سے زیادہ انسان کیا بتائے کہ دنیا میں اگر کچھ چیزیں ہیں حلال و حرام ہے تو بچے کو کہا تم پر ابھی شریعت واجب نہیں ہے, تمہارے بڑوں کو تمہارا ہادی بنایا, ذمہ دار بنایا, کفیل بنایا, ان کو چاہیے انہیں سمجھائے. اور بڑے کو کہا تمہیں جب سمجھ آ چکی ہے تو تم اس سے دور رہو نا, اس کا تجاوز نہیں کرو, اس کے قریب مت جاؤ, یہ زہر ہے تمہارے لیے. یعنی اگر کسی کے لیے اگر دوا, کچھ پوائزن ہے جو دوا میں ڈالے جاتے ہیں, یہ آپ کو سب پتا ہے نا کہ پوائزن ہی پوائزن کو مارتا ہے, اس کی مقدار بڑھ جائے وہی زہر مار ڈالتا ہے انسان. تو دوا جس کے لیے پرسکرائب کی جاتی ہے وہی کھاتا ہے نا. میں ایک مثال پیش کر رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز ایک عام زندگی میں نظر آنے لگے. یہ مثالیں ہماری زندگی کی مثالیں ہیں کہ اگر اپنی ہی دوا میں کھاتی ہوں تو میرے لیے شفا ہے, کسی اور کے لیے اگر پرسکرائب میڈیسن میں کھاتی ہوں تو شاید میرے لیے وہ زہر بن سکتی ہے. اسی طرح اگر میں لوگوں کی اچھی باتیں کروں, کسی کے بارے میں, کسی کی ایبسنس میں بات کرنا غیبت ہے نا, تو کسی کے ایبسنس میں اس کی بری بات کرنا غیبت ہے. کسی کے ایبسنس میں اگر اس کی اچھی بات کروں تو یہ میرے لیے ایک اچھا ذکر ہے, اور اسی کے لیے بری بات کروں وہ میرے لیے زہر ہے. تو ہم اپنے ہاتھوں اپنی آنکھ کو اپنے جہنم میں اپنی شقافت سے خود لے جا رہے. یعنی اپنا شقی ہونے کے لیے ہمیں کیا مٹیریل اس دنیا میں ہے, متقی ہونے کے لیے بھی اسی دنیا میں مٹیریل ہے, اور شقی ہونے کے لیے بھی یہیں سے ہم کو سب کچھ لے کر جا رہے ہیں. لہٰذا شقی وہ ہے جس کے لیے قرآن ہمیں ایک کلیئر ڈیفینیشن دے دیتا ہے, الذی کذب وتولی, سوائے ان بدبختوں کے جنہوں نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. یعنی اب آپ شقی کو ہم یوں تو اگر انلسٹ کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن رب نے اس کا ون لائنر دے دیا, جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. یہاں پر آ کر اہل تشیع کو یوں معنی سے لیا جاتا ہے اس کیفیت کو کہ جنہوں نے رسول کی بات نہیں مانی, رسول نے جو کہا کرنے کو وہ نہیں کیا, رسول نے کہا بیعت کو, بیعت نہیں کی, ٹھیک ہے, رسول نے خرطاس و قلم مانگا, رسول یعنی جو کچھ بھی رسول کی بات کو جھٹلا رہا ہے اور اطاعت رسول نہیں کر رہا ہے, اور جو کوئی بھی منہ پھیر کے اسے اگنور کر کے جا رہا ہے, وہ بہت زیادہ سخت ہو چکا ہے.
یعنی رسالت میں آپ کی فرما برداری نہ کرے. اب یہاں آ کر ایک سوال اٹھتا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں آگ سے ڈرایا ہے، تو وہ رب جو کریم ہے، وہ رب جو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، کیا وہ مجھے جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. نوح کے اوپر جب ان کی قوم بہت ظلم کر رہی تھی تو نوح نے اللہ سے فریاد کی کہ پروردگار ان پر عذاب لیا. نوح بڑے صابر نبی تھے، کئی برس نوح زندہ رہے اور اطاعت کے لیے لوگوں کو بلاتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، لوگ نہیں آئے. تو رب نے کہا اے نوح تم برتن بناؤ. تو نوح برتن بناتے رہے، اس بات کو بھی کئی عرصہ گزرا. جب برتن تیار ہو گئے تو اللہ نے کہا اے نوح اس برتنوں کو توڑ دو. تو کہا میں کیسے توڑ دوں، یہ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، مجھے عزیز ہے یہ برتن. تو کہا نوح مٹی کے برتن تو تجھ سے نہیں ٹوٹے، تو انسان کو میں کس طرح توڑ دوں، کس طرح انسان کو میں، کس طرح میں ان انسانوں پر عذاب لے آؤں، کیونکہ انہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. بس مومنات، اگر یہ ایک جملہ ہماری زندگی میں کہ اللہ سوائے محبت کے کچھ نہیں، اللہ کے پاس جو عذاب ہے وہ عذاب ہم خود لے کر جاتے ہیں اپنے ساتھ. رب ہمیں مسمار کرنے کے لیے نہیں پیدا کرتا ہے، رب ہمیں جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں پیدا کرتا ہے، رب تو ہمیں مقام محمود پر دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے اس نے حتی الامکان کوشش کی کہ ہماری سرشت میں ہدایت رکھے، ہمارے انٹیوشنز، ہمارے انسٹنکٹس میں ہدایت ہو کہ ہم برائی کے راستے پہ نہ جائیں. اس کے باوجود بھی ہم جاتے تو پھر اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے کتنے نبی بھیجے، اس نے امام بھیجے، اور آج بھی کہیں نہ کوئی ہمیں اللہ رسول کے پیغام دے ہی دیتا ہے. یہ اللہ کی ہی جانب سے ان کی ہی آواز ہے، کیونکہ اس دنیا پہ آج حکومت امام زمانہ کی ہے، اور امام زمانہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، اور ہم پر ان کا سایہ ہے. وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتے، وہ میک شور کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی وسیلے سے ہمیں بچا لیا جائے، ہمیں حصار میں لے لیا جائے. پھر اس کے باوجود اگر ہم جہنم میں جائیں تو پھر یہ اللہ اکبر، یہ کیسی کیفیت ہے. اگر اسے یوں دیکھا جائے کہ جہنم میں جاتے ہوئے ہم روئیں گے، خدا نہ کرے انسان روئے گا، خدا نہ کرے، تو مجھے تو یوں نظر آتا ہے کہ جہنم میں ڈالتے ہوئے رب روئے گا کہ یہ کیسے ممکن ہوا، کیوں کر تم اتنے شقی ہو گئے، کیوں آسان نہیں تھا تمہارے لیے گمراہ ہونا، میں نے اتنے وسائل دیے. آپ سمجھ رہے ہیں میں نے اس جملے کو غلط پڑھا ہے کہ آسان نہیں ہے راہ راست پانا، نہیں، آسان نہیں ہے گمراہ ہونا، یہ صحیح جملہ ہے. آسان نہیں ہے جہنم میں جانا، اتنا اللہ انتظام کرتا ہے، شفاعت کا انتظام ہے، بخشش کا انتظام ہے. کوئی ایک آنسو خوف خدا میں بہا تو بخش دو اس کو، ایک آنسو غم حسین میں بہا تو سیدہ کہتی ہیں بخش دو ان کو. شہید کے لہو کا ایک خطرہ بہا، کہا خود بھی بخشے جاؤ، اپنے اطراف اپنے کتنے لوگوں کو ساتھ لے کر بخشو. کیا فضیلت ہے. کیا ہم نے بچپن میں ایسے واقعات نہیں سنے کہ ایک مومنہ دفن ہونے کو آئی، کہا اس نے وہ امام حسین کی زیارت پڑتی تھی تو پورا قبرستان بخشا گیا. کتنے وسیلے ہیں بخشش کے، ہیلے ہیں کہنا چاہیے، بہانے ہیں بخشش کے. اس کے باوجود یعنی جہنم تک پہنچنا آسان تھا ہمارے لیے؟ نہیں تھا آسان، کیونکہ رسول روتے ہیں جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو کر. کیونکہ رسول کو جب اللہ نے کہا ہم تمہیں یہ عطا کریں گے وہ عطا کریں گے، رسول نے کہا میں صرف ایک ہی چیز سے راضی ہوتا ہوں، مجھے حق شفاعت چاہیے. جب تلک مومنین کا ایک ایک بندہ
میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں نہ چلا جائے میں راضی نہیں ہوں گا. سیدہ نے کہا ہے بابا اگر مجھے اللہ کی طرف سے کوئی اعجاز چاہیے تو وہ یہ چاہیے کہ میرے بیٹے کو رونے والے جب تک جنت میں نہ چلا جائے میں نہیں راضی ہوں گی. اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ آیتیں ہم پڑھ کے جی کیسے سکتے ہیں کہ ڈالا جائے گا وہ جو شقی ہوگا. اتنے سخت ہو گئے ہم کو کہ امام حسین ہم بدل نہیں سکے امام حسین کی محبت میں. اتنے سخت ہو گئے ہم کہ شہزادی فاطمہ کے رومال تک پہنچنے کی ہماری کوئی تمنا نہیں ہے. اتنے سخت ہو گئے. اللہ اکبر. اس سے زیادہ کوئی کیا کہے, اس سے زیادہ کوئی کیا کہے. ابھی بھی سن لو شقی ہے سب کچھ ہے مگر وہ رب ہے نا پالنے والا پیدا کرنے والا. وہ خاموش نہیں ہوا ابھی بھی. اس نے کہا اور بچا لیا جائے گا بڑا پرہیزگار, بچا لیا جائے گا. ہر قرآن کے سورے میں جہاں کہیں بھی اگر تھوڑے سے عذاب کا ذکر ہو, خسارے کا ذکر ہو, جیسے والعصر کا سورہ ہے, فوراً کہہ دیا ہر ایک خسارے میں نہیں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو جہاں کہیں بھی جہنم کا تذکرہ ہے, جہاں کہیں بھی بربادی کا تذکرہ ہے, فوراً کہا نہیں مگر ہر ایک کے لیے نہیں, ہر ایک کے لیے نہیں, ہر ایک کے لیے نہیں. فَسَيُجَنِّبُهَا الْأَتْقَى, اور اس سختی سے اس پرہیزگار کو بچا لیا جائے گا. اتقا پرہیزگار. اور پرہیزگاری کو پانے کے لیے ایک مثال آپ کو پیش کرتی ہوں. آپ کے میرے درمیان ہے یہ مثال. اچھا, جس زہر کو ہم نے ایک مثال دی تھی, ایکسیڈنٹلی اگر زہر پی لیا گیا کسی سے, اب کیا؟ دیکھیے جان کے تو وہ تو سیوسائڈل اٹیمپٹ ہے, چلیے جان کے بھی پی لیا گیا ہو, پھر احساس ہوا. ایکسیڈنٹلی لے لیا گیا ہو, پھر احساس ہوا. اب کیا کیا جائے؟ چاہے وہ زہر ہو, چاہے وہ ہارٹ اٹیک ہو, چاہے وہ سٹروک ہو, وہ کوئی بھی ایسی چیز ہو, جب بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو اس کے 1 گھنٹے تک کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے گولڈن آور. گولڈن آور. گولڈن آور یہ ہوتا ہے کہ اگر فوراً اسے طبی امداد, اسے فرسٹ ایڈ, اسے فوراً وہ چیزیں مل جائیں, اگر میڈیکل ایڈ مل جائے تو یہ بچ جائے گا, اسے ریوائیو کر لیں گے, اسے ریسکیو کر, جیسے اگر آگ لگ گئی تو فوراً اگر فائر بریگیڈ آ گئی اور فوراً اگر آگ پر قابو پا لیا گیا تو یہ بچ گیا. ہاں, یا اسے نکال لیا گیا, باہر نکال کے اس پر اگر بجھا دیا گیا یہ بچ گیا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے اگر خدا نہ کرے کسی کو گولی لگ گئی, اس کا خون بہ رہا ہے, جو فرسٹ آور ہے وہ گولڈن آور, اسے فوراً اگر مدد مل جائے اللہ کی طرف, بندے کی طرف سے, خدائی مدد ہے, یہ بھی خدائی مدد ہے, لیکن بندے بھی اس میں بہت کارآمد ہے. اسی لیے کہا کہ اللہ کی عبادت یہ ہے, جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور بندوں کی خدمت کرو, بندوں پر شفقت کرو. یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے. مدد تو یہ بھی اللہ ہی کی ہے, مگر اللہ آپ کے ذریعے سے کسی کی مدد کروا رہا ہے. تو اگر پہلے گھنٹے میں بچا لیا جائے تو یہ بچ جاتا ہے. بس یہ آپ کے آگے پیش کرنا تھا کہ کچھ گناہ جب انسان سرزد کر لیتا ہے تو کرامن کاتبین کو حکم ہے کہ ابھی مت لکھو, ابھی انتظار کرو. یہ توبہ کرے گا, یہ مجھ سے بھی معافی مانگے گا
اور اگر کسی کا فزیکل کوئی نقصان کیا ہے تو جا کے اس کو انڈو کرے گا, اس کو کریکٹ کرے گا, اس کو کمپنسیٹ کرے گا. نعم البدل یاد ہے آپ کے آگے جو پیش کیا تھا, ہر چیز کا نعم البدل نہیں ہوتا, لیکن کچھ چیزوں کا نعم البدل ہوتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکی جو ہے وہ برائیوں کو کھا جاتی ہے. اس طرح برائی بھی نیکی کو کھاتی ہے, اس طرح نیکی بھی برائی کو اریز کر دیتی. نیکی بھی اتنی نیکی کرو کہ برائی کے ٹریسز ختم ہو جائیں. تو یہ ہے کہ وہ ریسکیو کر لیے گئے, بچا لیے گئے, شقی تھے مگر پرہیزگاری اختیار کر لی تو معاف کر دیا رب نے سارے پچھلے بدعمالیوں کو. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے جو ریسکیو کرتے ہیں وہ کب کرنا ہے ریسکیو؟ ہمارا گولڈن آور کہاں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہمارا گولڈن آور کہاں ہے. ایک تو آپ کو اس کا فزیکل اینگل دکھایا کہ اگر مجھ سے ابھی غیبت ہوئی, فوراً ابھی کوئی محفل میں بیٹھے تھے اور ہم لوگوں نے بیٹھ کے بہت ساری گانے بھی سن لیے, ڈانس بھی کر لیا, غیبتیں بھی کر لی, مگر احساس ہوا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, توبہ بھی کی اور یقین سے تنبیہ بھی کی کہ اب کبھی دوبارہ یہ گناہ نہیں ہوں گے, پھر صدقہ بھی دے دیا, صدقہ بھی دیا, توبہ بھی کی, نماز استغفار بھی پڑھی اور پھر اللہ سے بہت گڑ گڑا کر معافی مانگی, تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ تمہارا میں نے معاف کر دیا. منکر و نکیر کوئی حکم تھا ابھی لکھنا نہیں, کیونکہ جب یہ توبہ کر لے گا تو میں اس چیز کو ختم کر دوں گا. ٹھیک ہے, لیکن میں ایک جب جنرل بات کروں تو یہ 1 آور جو گولڈن آور ہوتا ہے یہ ہمارا کہاں ہے؟ یہ سے کہتے ہیں امت مرحومہ, کہ اس کا گولڈن آور اس کے عالم نزا تک چلے گا. جب تک میرا دم نہ نکل جائے میری معافی کے دروازے کھلے ہیں. ہاں بس اس چیز سے ڈرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری معافی اور میری مہلت کے درمیان موت آ جائے. اسی لیے کہتے ہیں اس عالم نزا کو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ کب آئے گا, وہ کبھی بھی آ سکتا ہے. اور انسان کا ہو سکتا ہے کہ موت نہ آئے مگر وہ اپنے سینسز میں نہیں ہے, وہ زندہ ہے مگر وہ ویجیٹیبل کی طرح. تو پھر اس کا عالم نزا پھر کیا ہوگا, اس کا گولڈن آور کیا ہوگا؟ تو لہٰذا اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے رب کے حضور یا بندے کے حضور اپنے ڈیوز کو اتنا پرولونگ نہیں کرتے, اتنا ڈیلے نہیں کرتے ہیں. اور اگر کوئی چیز ہے جو جیسا مثال کے طور پہ قرضے ہوتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں ول بنا کے رکھو اپنے قرضے, اپنی قضایات, اپنی نمازیں یا اپنے جو ڈیوز ہیں جو ادا ہونے وہ ول میں لکھتے جاؤ. کیوں؟ تاکہ اویئرنس رہتی ہے, اویئرنس رہتی ہے کہ یہ سب کچھ کرنا ہے مرنے سے پہلے. ورنہ دیکھو اب آگے 19ویں آیت, کیا خوبصورت آیت ہے. وہ جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ پاک ہو, بچنا ہے نا اس کو, تو اس کو بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تزکیہ کرنا ہے, اس کو پاک کرنا ہے, تیاری کرنا ہے. نفس کو کیسے پاک کرتے ہیں؟ نفس کو پاک کیا کوشش سے, اور مال کو پاک کیا, نفس کو پاک کیا جسم کی اور روح کی کوشش سے, اور مال کو پاک کیا صدقہ, خمس, زکوٰۃ, خیرات اور رد مظالم سے. ٹھیک ہے, یہ ہم گفتگو کر چکے کہ اگر ہم سے کبھی کسی کی کوئی چیز غصب ہو گئی ہو غلطی سے تو اسے دنیا میں ہی دے دیجئے. آپ اپنی فقہ کو فالو کر کے اس کو ریفر کر کے پھر اس بات کو گفتگو کریں آگے. اپنے عالم دین سے پوچھئے کہ کیا کیا جائے اس کے بارے میں, اور پھر پیوریفائی کیا اپنے مال کو. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر آخری 2 آیات, جبکہ نہ ہو کسی اس پر اس کا کوئی احسان اور بدلہ اتارا جائے گا. ایسا انسان اس نے دنیا ہی میں ہر چیز اپنے ڈیوز کلیئر کیے, تو وہاں پر مرصاد کے اوپر, آپ کو یاد ہوگی سورہ فجر, مرصاد کے اوپر لوگوں کو دینا پڑے گا اپنی نیکیاں, یہ کسی کو کچھ نہیں دے گا.
ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے سر پہ کسی کے ڈیوز ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس پر کسی کا کوئی احسان بھی نہیں ہوگا, کسی کا کوئی احسان نہیں ہوگا کہ وہ بدلہ چکائے, یعنی کسی کے ڈیوز ہے جو دے, نہیں ہے ضرورت. اب بدلہ چکانے کی ضرورت نہیں ہے, تم نے ہر چیز دنیا ہی میں دے دی تھی, تمہارا اکاؤنٹ کلیئر ہے, بلکہ دیتا ہے حاصل کرنے کے لیے رضامندی اپنے رب اعلیٰ کی. اللہ اکبر, اپنے اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے. الا ابتغاء وجہ رب العالی وَلَسَوْفَ يَرْضَى. یہاں آ کر سورہ مبارکہ اعلیٰ اختتام کو پہنچتی ہے. یہ آخری 2 آیات سن لیجئے. دیتا ہے اپنے اللہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے. اللہ کے چہرے کا یہاں پر جو ٹرانسلیشن کیا گیا وہ ہے خوشنودی, وہ ہے رضا, وہ ہے اللہ کی گڈ ول, سیکنگ دا گڈ ول آف گاڈ. ٹھیک ہے, اللہ کا چہرہ قرآن میں اور بھی مقامات پر آیا ہے, جسے سورہ رحمان میں آیا ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے رب کے چہرے کی, یعنی ہر چیز ہماری فنا ہو جائے گی سوائے وہ کام رہ جائیں گے جو ہم نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے چہرے کے لیے کیے تھے, اس کے چہرے کی طرف دیکھ دیکھ کر کیے تھے. سورہ دہر میں جیسے تھا کہ دیکھتے ہیں تیرے سوا اور کسی کو نہیں دیکھتے, لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا. ٹھیک, تیرے سوا کسی سے ہماری کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سے کہا مشرق و مغرب میں تم کس طرف بھی منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ, ہر طرف اللہ ہی کا چہرہ ہے, کیونکہ ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے, اللہ کی منزل ہے بس. اور ہماری المیزان میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کا چہرہ 14 معصومین کو کہا گیا ہے. نعوذ باللہ, یہ مت سمجھیے کہ یہ کوئی شرک کا گفتگو ہو سکتی ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ اس کیفیت میں مت سمجھیے, کیونکہ اللہ کا چہرہ یعنی یہ فیچرز کی بات نہیں ہو رہی ہے, یعنی یہ اللہ کے چہرے کی طرف لے جانے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی عبادت, ان کی بندگی ہمیں فالو کرنا ہے, کیونکہ یہ ہمیں رب تک لے جائیں گے, یہ رب کی جانب لے جانے کا وسیلہ ہے. ان کی سیرت پر چلو, ان کی صورت تو اللہ نے, دیکھیے اللہ نے بھی صورت بنانے کو, تصویر بنانے کو, مجسمہ سازی کو حرام کیا تھا نا. رسول کے زمانے میں رسول کا کوئی مجسمہ نہیں بنا, ائمہ علیہ السلام کا کوئی مجسمہ نہیں بنا, کیونکہ بت پرستی ہی کے تو خلاف تھے رسول. لیکن سیرت کو اس طرح نمایاں کیا, اس طرح بیان کیا اور کہا سیرت کو, میری سیرت کو اپنی سیرت میں منتقل کرو, تو پھر تمہارے بھی درجات ویسی اسی راستے پر ہوں گے جس میں راستے پر میں چل رہا ہوں. اسی کو کہتے اهدنا الصراط المستقیم. تو بس پروردگار عالم اسی پیرز میں, کیونکہ دیکھیے اس سورے میں پیرز کا تذکرہ ہے, اور آخر میں یہ تھا کہ جو بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. تو اہل جنت کو رب اتنا راضی کرتا ہے, اتنا راضی کرتا ہے. یہ آخری نقطہ ہے, اہل جنت کو رب نے اتنا راضی کیا, جو وہ چاہتا تھا اسے ملا, کہ اب اس کے پاس کچھ خواہش ہی نہیں ہے, بس سب کچھ خدا سے مانگ لیا اس دعا کے بعد. ٹھیک, اٹھتے ہی نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کے, اٹھتے ہی نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. یعنی پروردگار تیری ہی خاطر تو میں یہاں تک آیا تھا, تیری رضا کی خاطر, تیرے چہرے کی خاطر. مجھے جو ملا ہے یہ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا, اور میری کوئی خواہش ہی نہیں. جبکہ اگر اہل جہنم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو جتنی قرآن کی آیت اہل جہنم کے حوالے سے ملتی ہیں وہ مانگتے ہی رہتے ہیں, کیونکہ دنیا میں بھی ان کی مانگیں کبھی نیور اینڈنگ تھی, اینڈلیس ان کی خواہشات اور ان کے ڈیمانڈز تھے. اور اہل جہنم بھی وہاں بخشش مانگ رہے ہیں, نجات مانگ رہے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں اپنے رب سے کہو ہمیں معاف کر دے, اپنے رب سے کہو ہمیں یہاں سے نکالے.
اپنے رب سے کہو ہمیں بخش دے، ہمیں نکالے، ہمیں معاف کر دے، ہم سے نہیں سہا جا رہا ہے۔ اور اہل جنت خاموش ہیں، مسرور ہیں، مطمئن ہیں، کیونکہ وہ کچھ پایا ہے، انہوں نے وہ کچھ پایا ہے کہ اس کے بیونڈ کچھ ہے ہی نہیں، اس کے بیونڈ کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ وہ صلہ ہے جو رب نے انہیں دیا ہے، یہ وہ اجر ہے جو رب نے انہیں دیا ہے۔ تو بس ایک گفتگو یہ تھی کہ اس سورہ مبارکہ میں پیرز کی گفتگو بہت کثرت سے ہم نے آیتوں میں پائی ہے۔ اور دیکھیے یہ میں کوئی زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں کہہ سکتی، بس ون لائنر آپ کے آگے پیش کروں گی کہ پوری دنیا جو ہے وہ بائنری پیرز پر چل رہی ہے۔ ٹیکنالوجی میں یہ ڈیجٹس یہ سب بائنری پیرز چلتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں 1 اور 0، جو لا الہ الا اللہ کا تصور، یا اللہ ہے یا پھر نہیں ہے کسی کے لیے۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ یہ نہیں کہا رب نے آدھا اللہ ہے، مان لو آدھا مانو اور آدھا نہ مانو۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ جیسا انہوں نے کہا تھا کہ جی 360 بت ہیں، آپ اپنا بھی ایک اللہ لے آئے گا، نہ، لا اعبد ما تعبدون، 1 اور 0، یا مانو کہ اللہ ہے یا پھر تم مشرک ہو، تم مشرک ہو۔ تو لہٰذا کہ اس سورہ مبارکہ میں بہت سارے پیرز کا تذکرہ ہے، جو میں بالکل ایک جلدی آپ کے آگے بس یہ پیرز کا تذکرہ کر دوں۔ سورس اینڈ سنک جس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے، ایک ہے یخشا اور تجلی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ جب انشاءاللہ سورہ کی تلاوت کریں گے تو آپ کو یہ سارے الفاظ مانوس لگیں گے۔ سورس تھا جہاں جو چھپایا، اور سنک روشن کر دیا اس کو۔ ذکرہ والانثیٰ، نر اور مادہ، ایک طرف انسان ہے، دوسری طرف اس کی کوشش، سورس اینڈ سنک۔ ایک طرف عطا ہے، دوسری طرف بخل ہے۔ ایک طرف ہے اتقا، ڈرتے رہتے ہیں، دوسری طرف ہے واستغنا، بے پرواہ ایٹیٹیوڈ۔ یہ آپ کے آگے ایک ذکر کیا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ وہ اب نان کیئرنگ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ صدقہ یعنی سچ بات کو تصدیق کرتے ہیں، اور اس کا پیر تھا کذبہ، جھٹلانے والے لوگ۔ یہ سب پیرز کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اسرا یسرا، آسانیاں بھی پیش کی رب نے، اور یسرا راحتیں اور توفیقات میں اضافہ، دنیا اور آخرت بھی۔ ہدایت اور اشقا یعنی ہدایت یافتہ، اہدا اور اشقا وہ جو شقی ترین ہے، سخت ترین ہے۔ کذبہ وتولا، وہ جس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے ساتھ کس نے دیا؟ منہ پھیرنے والے نے۔ اتقا اشقا، یہ بھی ایک پیر، ایک متقین تھے جن کے گریڈیشنز تھے جو ایلیویٹ ہوتے گئے، اور ایک شقی تھا جو سخت ہوتا گیا۔ عطا کرنے والا اور یتزکا یعنی تزکیہ کرنے والا، یوتا و تزکا، یتزکا یعنی جو جس نے تزکیہ کیا، عطا کیا جس نے، اور تزکیہ کیا یعنی عطا کرنے سے پاک ہوتا ہے۔ ربی اور اعلیٰ، یہ ایک پیر ہے، یعنی وہ میرا رب ہے، سسٹیننس ہے، میری ایگزسٹنس ہے، اور اعلیٰ یعنی اس سے زیادہ بلند اور بالا اور کیا ہوگا؟ میں کس کے آگے جاؤں اور کیوں کر جاؤں، جبکہ میرے پاس رب ہے جو اعلیٰ ہے۔ بس پروردگار عالم یہ آخری جملے وہ دیتا ہے رب کی رضا کے لیے، اور یا رضا، اور رب بھی بندے کو راضی کرتا ہے۔ پاک پروردگار عالم آج سورہ مبارکہ لیل کی تلاوت اور تدبر اپنے اختتام کو پہنچا۔ پروردگار ہمارے سے جو غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں انہیں معاف تو کرتا ہی ہے، مگر ان کی اصلاح بھی تو ہی کرتا ہے، اور زندگی بھی، حیات بھی تو ہی دیتا ہے، تاکہ پھر لوٹ کر آ کر اسے بہترین انداز سے کمپنسیٹ کرے۔ پاک پروردگار ہمیں اپنے کوششوں میں کامیابی عطا کر،
اور ہماری اپنی زندگی کو بہتر بنا، ہمیں اپنی شفا اور شفاعت سے بہرہ مند فرما، اور ہمارے منہومین کے درجات کو بلند کر، ہمیں غافلین میں نہ رکھ، ہمیں سخت دل نہ بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ خدا حافظ و ناصر۔